بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، میرا نام ولید عبداللہ ہے اور میں آپ کو کلاس 8 کی فزکس پڑھاؤں گا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج ہمارا فزکس کا لیسن نمبر 2 ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے سائنس اور فزکس کے بیسکس کے اوپر بات کی تھی۔ آج ہم سائنس کے بک کا یونٹ نمبر 7 اور فزکس کے پورشن کا چیپٹر نمبر 1 یعنی فورس اینڈ پریشر پڑھیں گے۔ ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فورس۔ بیٹا، فورس ہماری روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والا ایک عام سا لفظ ہے جو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بار بار استعمال کرتے ہیں، اور اکثر اوقات تو ایسے ہوتا ہے کہ ہم فورس کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ کیسے؟ دیکھیں بیٹا، جب کبھی ہم کسی کو دروازہ کھولنے کا کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اوپن دا ڈور یا دروازہ کھولو۔ اگر بیسیکلی دیکھا جائے تو دروازہ کھولنے کے لیے فورس کا استعمال، قوت کا استعمال ہی کیا جاتا ہے۔ فورس کا استعمال کیے بغیر دروازے کو کھولنا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی لفظ فورس کا استعمال نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں اوپن دا ڈور یا دروازہ کھولو۔ اسی طرح جب ہم کسی چیز کو اٹھاتے ہیں تو اٹھانے کے لیے ہمیں قوت کا، فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی کسی چیز کو اٹھاتے وقت ہم یہ نہیں کہتے کہ اس چیز کے اوپر فورس لگاؤ، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو اٹھاؤ۔ جب کبھی ہم سائیکل چلاتے ہیں تو سائیکل کو چلانے کے لیے ہم سائیکل کے پیڈل گھماتے ہیں۔ سائیکل کے پیڈل گھمانے کے لیے ہم فورس لگاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ سائیکل کے اوپر قوت لگاؤ، ہم یہ کہتے ہیں کہ سائیکل کے پیڈل گھماؤ۔ یعنی ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فورس مختلف ناموں سے ہم استعمال کرتے ہیں۔ What is force؟ فورس کیا ہے؟ دیکھیں بیٹا، بالفرض آپ فٹ بال کھیل رہے ہیں، آپ گراؤنڈ میں موجود ہیں اور آپ کے پاس فٹ بال ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ یہ فٹ بال آپ اپنے دوست تک پہنچا دیں یا آپ یہ فٹ بال اپنے دوست تک پاس کر دیں۔ تو اپنے دوست تک فٹ بال پہنچانے کے لیے آپ اس فٹ بال کو کک کرتے ہیں، آپ اس فٹ بال کے اوپر فورس یوٹیلائز کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کک فٹ بال کے اوپر آپ لگاتے ہیں وہ کک بیسیکلی ایک فورس ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے روم میں ایک کونے میں ٹیبل موجود ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ ٹیبل آپ روم کے سینٹر تک لے جائیں، تو اس ٹیبل کو روم کے سینٹر تک لانے کے لیے آپ کو اس ٹیبل کو پش کرنا پڑے گا، آپ کو اس ٹیبل کو دھکیلنا پڑے گا۔ دھکیلنے کے لیے آپ کو اس ٹیبل کے اوپر فورس لگانا پڑے گا۔ تو یہاں پر یہ جو پشنگ ہے یہ بیسیکلی فورس ہے۔
اگر آپ کسی چیز کو زمین سے اوپر اٹھانا چاہتے ہیں تو اس چیز کو اٹھانے کے لیے آپ کو اس چیز کے اوپر فورس لگانا پڑے گا. تو یہاں پر یہ لفٹنگ بھی ایک فورس. فورس مختلف طریقوں سے ہم مختلف چیزوں کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. کچھ ایکشنز، کچھ کام جیسے کہ ککنگ، پشنگ یا لفٹنگ ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں. چلے آئیں ان کے علاوہ مزید مثالوں کو لیتے ہیں. جب کبھی ہم سائیکل چلاتے ہیں تو سائیکل کو چلانے کے لیے ہمیں اس کے پیڈل کو مسلسل گھمانا پڑتا ہے. بیسیکلی پیڈلنگ کرتے ہوئے ہم فورس لگاتے ہیں. تو پیڈلنگ ایک فورس ہے. جب کبھی ہم دیوار میں ہیمر کی مدد سے کیل لگاتے ہیں تو اس کیل کو لگانے کے لیے ہمیں اسے ہیمر کی مدد سے، ہتھوڑے کی مدد سے ہٹ کرنا پڑتا ہے. تو ہٹنگ از اے فورس. یہ ہٹنگ بھی ایک فورس ہے. یہاں تک کہ اگر ہم کسی چلتی ہوئی چیز کو روکنا چاہتے ہیں تو اس چیز کو روکنے کے لیے بھی ہمیں فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے. تو سٹاپنگ بھی ایک فورس ہے. یعنی ہم جو بھی ایکشن کرتے ہیں جیسے کہ ککنگ، پشنگ، لفٹنگ، پیڈلنگ، ہٹنگ یا سٹاپنگ، یہ تمام کی تمام فورسز ہیں. ان تمام کاموں کے درمیان، ان تمام ایکشنز کے درمیان ہم بیسیکلی فورس اپلائی کرتے ہیں. اب اگر ہم ان تمام کو کچھ یوں ڈسکرائب کریں کہ ککنگ فورس، پشنگ فورس، لفٹنگ فورس یا پیڈلنگ فورس یا سٹاپنگ فورس، تو اس طریقے سے فورس کو ڈسکس کرنا یا سمجھنا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم فورس کو دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ہے پشنگ اور دوسرے کا نام ہے پولنگ. کیسے؟ کسی بھی بال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جانے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بال کو پش کرتے ہیں. دروازہ کھولنے کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں دروازے کو پل کرنا پڑے گا. یا کیل کو دیوار میں ہٹ کرنے کے لیے بیسیکلی ہمیں اسے پش کرنا پڑتا ہے. یا کسی کتاب کو اٹھانے کے لیے بیسیکلی ہمیں اس کے اوپر فورس لگانا پڑتا ہے یا ہمیں پل کرنا پڑتا ہے. تو ان تمام باتوں کو دیکھتے ہوئے ہم سمپلی یہ کہہ سکتے ہیں یا فورس کو کچھ اس طریقے سے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ فورس از اے پش اور پل آن این آبجیکٹ. فورس از اے پش اور پل آن این آبجیکٹ. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ ہم نے پیچھے ککنگ بھی ڈسکس کیا، ہم نے لفٹنگ بھی ڈسکس کیا، ہم نے پولنگ بھی ڈسکس کیا، ہم نے پشنگ بھی ڈسکس کیا، ہم نے پیڈلنگ بھی ڈسکس کیا، اور وہ تمام کے تمام فورسز تھے جو ہم مختلف طریقوں سے اپلائی کر رہے تھے. تو ان تمام کی تمام چیزوں کو ہم نے صرف اور صرف دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر کے فورس کے سمجھنے کو بڑا ہی آسان کر دیا ہے کہ فورس از اے پش اور پل آن این آبجیکٹ. ریپریزنٹیشن آف فورس. اب جب ہم فورس کو ریپریزنٹ کریں گے تو فورس کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے ہم کیپیٹل ایف استعمال کرتے ہیں. یعنی جہاں پر ہم فورس لکھیں گے
یا جہاں کہیں پر کیپیٹل ایف لکھا ہوا ہوگا تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر فورس کی بات ہو رہی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہم فورس کو کیپیٹل ایف سے ریپریزنٹ کرتے ہیں۔ یونٹ آف فورس، یونٹ آف فورس کے اوپر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو یونٹ سمجھاتا ہوں۔ دیکھیں بیٹا، جب ہم کبھی دکان پر جاتے ہیں اور ہمیں چینی خریدنی ہو تو ہم دکاندار کو بولتے ہیں کہ ہمیں 1 کلو چینی دے دو۔ اسی طرح جب ہم پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں گاڑی یا بائک میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے تو ہم انہیں کہتے ہیں کہ ہماری گاڑی میں 1 لیٹر یا 2 لیٹر پیٹرول ڈال دو۔ اسی طرح جب ہم کپڑا لینے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر موجود دکاندار کو بولتے ہیں کہ ہمیں 1 میٹر یا 1 گز یا 2 گز کپڑا دے دو۔ تو سیم جب ہم فورس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، یعنی اگر ہم کسی چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس چیز کو اٹھانے کے لیے ہم کچھ فورس لگاتے ہیں، ہم سے کوئی پوچھتا ہے کہ اس چیز کو اٹھانے کے لیے آپ نے کتنا فورس لگایا، تو اس کے لیے ہم لفظ نیوٹن استعمال کریں گے، یعنی یہ کہہ لیں کہ فورس کی جو یونٹ ہے وہ نیوٹن ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے فلاں چیز کو اٹھانے کے لیے 5 نیوٹن کا فورس لگایا ہے۔ اب نیوٹن کو کیسے ریپرزینٹ کریں گے؟ نیوٹن کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم کیپیٹل این کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ 5 نیوٹن، 6 نیوٹن یا 7 نیوٹن۔ اب اگر ہم کسی چیز کو اٹھاتے ہیں اور اس چیز کو اٹھانے کے لیے ہم 7 نیوٹن فورس لگانا پڑتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے 7 نیوٹن فورس لگا کر اس چیز کو اٹھایا ہے، یعنی نیوٹن فورس کی یونٹ ہے۔ ایک اور بات جو میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ جو نیوٹن ہے یہ ایک فیمس سائنٹسٹ آئیزیک نیوٹن کے نام کی وجہ سے فورس کی یونٹ بھی نیوٹن ہے۔ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یونٹ آف فورس میں میں نے نیوٹن کو اسمال این سے لکھا ہے، تو میں نے نیوٹن کو اسمال این سے اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہاں پر یہ نیوٹن نام کو ریپرزینٹ نہیں کر رہا، بلکہ یہ نیوٹن یہاں پر فورس کی یونٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، اس لیے میں نے اس کو کیپیٹل این کی بجائے اسمال این سے لکھا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیکچر کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا اسائنمنٹ یہ ہے کہ یہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، اور سمجھنے کے بعد اس کو اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر لکھ بھی لینا ہے۔ تھینک یو۔